اسلام ایک ایسا دھرم ہے جو انسانیت، رحم دلی اور نیائی کی شکشا دیتا ہے، اور جب آتی ہے ماں کی بات کی تو قرآن اور حدیث دونوں میں ماں کے ادھیکاروں اور اس کے سنمان پر خاص زور دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرمایا ہے، اور ہم نے انسان کو تاکید کی کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اس کی ماں نے اسے تکلیفوں کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور تکلیفوں کے ساتھ اسے جنم دیا۔ سورہ لقمان 14۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ ماں کے سنگھرش اور قربانی کو اسلام نے کس قدر اہمیت دی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے بارے میں کوئی حدیثوں میں فرمایا ہے۔ ایک بہت مشہور حدیث ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا اللہ کے رسول، سب سے زیادہ حق مجھ پر کس کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر پوچھا، اس کے بعد کون؟ کہا، تمہاری ماں۔ وہ پھر پوچھا، اس کے بعد کون؟ اس نے جواب دیا، تمہاری ماں۔ اور چوتھی بار پوچھا تو کہا، تمہارا باپ۔ صحیح مسلم میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیے، 3 بار ماں کا ذکر کیا گیا اور چوتھی بار پتا کا۔ یہ اس بات کا گواہی ہے کہ ماں کی اہمیت اسلام میں کتنی زیادہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، اس کی دعا لیتا ہے، اس سے خوش رکھتا ہے، تو اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آج کے دور میں کوئی لوگ اپنے ماں باپ کو بوجھ سمجھتے ہیں، انہیں نظر انداز کرتا ہے، یہاں تک کہ برے ویوہار بھی کرتے ہیں۔ لیکن ایک سچا مسلمان وہ ہے جو اپنے ماں باپ کی عزت کرے، خاص کر اس ماں کی جس نے اسے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، دودھ پلایا، راتوں کی نیند کھوئی اور اپنی خواہشوں کو قربان کیا۔ آئیے ہم سب یہ بات یاد رکھیں، اپنی ماں کی سیوا کریں گے، اس کے لیے دعا کریں گے اور انہیں اپنی شبدوں اور کاموں سے کبھی تکلیف نہیں دیں گے، کیونکہ اگر ماں راضی ہے تو اللہ راضی ہے، اور اگر ماں ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔